بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے آداب اور فضیلت۔ دعا کیا ہے؟ دعا کے آداب کیا ہے؟ دعا کن صورتوں میں قبول ہوتی ہے؟ دعا کس کی قبول نہیں ہوتی؟ کون سی دعا کرنا منع ہے؟ دعا کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ جیسا عبادت سے ثواب ملتا ہے اسی طرح دعا سے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا سے زیادہ عظمت والا عمل اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا بڑا عظمت والا عمل ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا میں تقدیر کو بدل پانے کی طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام بلاؤں کا حل ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو آپ سب دعا ضرور کرو۔ دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ جو بلائے دنیا میں موجود ہے اور جو بلائے آگے آنے والی ہے، سب سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے دعا ضرور کرنا چاہیے۔ دعا کے آداب کیا ہے؟ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا مسنون سنت کا طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہوتے۔ اگر دعا شدت سے کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتے۔ دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اوپر اٹھائے اور پکار کر اللہ سے دعا مانگے۔ دعا کے وقت ہاتھ اوپر اٹھانا یہ عاجزی کی علامت ہے۔ دعا کے وقت قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ 319 تھے، مشرکین مکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ دعا کن صورتوں میں قبول ہوتی ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے، دعا کے بدلے کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ دعا کے بدلے دعا، یا اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے آنے والی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے۔ پہلی صورت، دعا کے بدلے دعا، جو اس نے مانگا وہ مل جاتا ہے انشاءاللہ۔ دوسری صورت، جو مانگا وہ نہیں لیکن اس کے بدلے آخرت میں ثواب ضرور ملتا ہے۔ تیسری صورت، جو دعا میں مانگا اس کے بدلے اگر اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہو وہ ٹل جاتی ہے، یعنی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دعا کس کی قبول نہیں ہوتی؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں اللہ کے رسول، کیوں قبول نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ یہ سنتے ہی دوسرے صحابی گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی دعا قبول ہوئی۔ اگر کچھ مصیبت پیش آئے تو فوراً اللہ کو پکارو، اللہ آپ کی ہر حالت کو جانتا ہے۔ اگر اطمینان سے دعا کر رہے ہو تو ضرور ادب کا لحاظ رکھ کر دعا مانگنا ضروری ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے سورہ فاتحہ
اور سورہ اخلاص پڑھے اور درود ابراہیم پڑھے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ دعا کا ایک اور ادب یہ بھی ہے، یہ حکیم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تم دعا مانگو پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری مغفرت فرما۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا تو 3 بار اس دعا کو دہرائے، اور مغفرت کی دعا کو بھی 3 بار دہرانا چاہیے۔ اہم دعاؤں کو 3 بار دہرانا سنت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ والی دعا کو پسند نہ کی، آپ کو کم الفاظ والی دعا پسند تھی۔ دعا جامع ہو یعنی کم الفاظ والی ہو، مضبوط الفاظ والی ہو اور 2 ٹوک ہو یعنی ڈائریکٹ پوائنٹ ہو، بڑھا چڑھا کر دعا کو لمبی نہ کھینچیں۔ کون سی دعا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ دعا ہرگز نہ کرے کہ اے اللہ تو چاہے تو دے، اے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں۔ اللہ کو آپشن مت دو، کہو اے اللہ اس میں خیر ہے تو مجھے عطا کر، اگر شر ہے تو اس سے محفوظ رکھ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے جیسے اے اللہ اپنے بندوں کو بیمار کر تاکہ میرا ہاسپٹل اچھا چلے، اے اللہ لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو تاکہ میری دکان اچھی چلے، اے اللہ اس کو نقصان پہنچانے میں میری مدد فرما، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ مکمل قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان کی دعائیں نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا۔ دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور دھیان سے خشوع سے دعا کریں، جیسے نماز میں دھیان لگاتے ہیں اسی طرح۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والوں کو پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ قبول کر۔ دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگنا جائز ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا لیس ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگے، اگر نمک کی کمی ہو تو بھی اللہ سے مانگے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی ضرورتیں ہی اللہ سے مانگنا چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن پہلے دعا پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسے واقعات کے لیے اسلامک سٹوریز چینل کو سبسکرائب کیجئے۔